سر یہ کسی مسئلے کو، کسی واقعے کو، کسی سچویشن کو دیکھنے کے جو دو زاویے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جیسے بھی آپ جو پہلے بات کر رہے تھے کہ انسان میں یہ دو کوئی آوازیں آتی ہیں یا کوئی زاویے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہم کسی مسئلے کو نپٹانے کے لیے ہم، اپنی انا سے رجوع کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں یہ طے ہے کہ ہم جیتے تم ہارو، صحیح ہے۔ اور ہم تو ہیرو ہیں اور تم ویلن ہو، ہم، اور اس میں ہم جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں یہ سارے کا سارا ہمارے اینیمل برین سے آتا ہے، ہم، جو کہ فائٹ اور فلائٹ کی طرف جانے کے لیے کہتے ہیں یا تو ہاتھا پائی کر لو، جگڑ لو، یا پھر دوڑ لگا دو۔ ہم، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایگو ہے یہ ہمیں جدائی کے لیے یا رن اوے کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے۔ ہم، لیکن اس کے مقابلے میں جو روحانی طرز عمل ہے ہم، وہ محبت کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ صلح جوئی کی طرف کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ پیپل پلیزر بن جائیں یا اپنے حقوق کو آپ سرنڈر کر دیں۔ ہم، آپ سٹل اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن گفت و شنید کا سہارا لے کے، دلائل کا سہارا لے کے، اور طاقت کے استعمال کو یا دھمکی کے استعمال کو آپ ترک کر دیتے ہیں۔ ہم، تو جب آپ کسی سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے دو تین رستے ہیں کہ آپ کسی بھی مسئلے میں کسی انسان سے اگر الجھے ہوئے ہیں، کسی رشتے میں مسئلہ ہے، تو آپ ایک انکنڈیشنل ریگارڈ کو ریوائیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس اتنے پیارے رشتے میں آپ نے ریگارڈ کھو دیا؟ ہم، کیا آپ ججمنٹل ہیں، یا آپ دوسرے کو بالکل ویلن سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں؟ ہم، اگر آپ ان کیفیات کو سسپینڈ کر دیں ہم، تو دل کی بات کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی، صحیح ہے۔ کیونکہ پھر آپ کو خوف بھی نہیں ہوگا کہ دوسری طرف سے کوئی ری ایکشن آئے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ دوسرا بندہ رسپونڈ کرے گا، ہم، ہم، کیونکہ رد عمل دینے کا مطلب وہی ہے جو ہم ایگو کے ذریعے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جانور جب بھی کوئی ان کے درمیان مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہم، تو وہ اس کو ہاتھا پائی کے ذریعے یا غرا کے یا آوازیں نکال کے یا کسی طریقے سے ڈرا کے وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم، ہم، وہ کوئی ون ون سلوشن نہیں نکالنا چاہتے۔ ان کے نزدیک یہی ہے کہ وہ دوسرے کو چاروں شانے چت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اینیمل بیہیویئر ہے، انسانوں کا بیہیویئر اس کے برعکس کافی ترقی پسند ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوشن نکالنا چاہتے ہیں جس میں دونوں اطمینان کی دولت حاصل کر کے واپس جائیں۔ اسی وجہ سے انسانوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اندر جو ایولیوشنری پروسیس ہے وہ بہت نمایاں ہے، جبکہ آپ کو دوسرے جانداروں میں کوئی ایولیوشنری پروسیس نظر نہیں آتا، ریگریشن نظر آتی ہے۔ بہت سارے ایسے جانور ہیں جو سروائیو نہ کر سکے، جبکہ انسانوں کی آبادی دیکھیں کس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے، ان کا سروائیول ریٹ کتنا اچھا ہے، ان کی عمر لمبی ہو رہی ہے، اور وہ آسائشیں بھی زیادہ پا رہے ہیں۔ تو دو ہی طریقے ہیں کہ اپنی انا کے فلٹر سے کسی مسئلے کو سلجھا لیں، یا پھر روحانی طور پر کسی مسئلے کو سلجھا لیں۔ اس میں ون ون ہی سلوشن چاہیے۔ کسی بھی حوالے سے جب آپ روحانی طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو ہم ون لوز یا لوز ون کی بات نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ جہاں ون لوز یا لوز ون ہوگا وہاں وقتی طور پر تو شاید آپ کو لگے کہ ریلیشن شپ اچھا ہو گیا ہے، لیکن آپ کے اندر رنج کی کیفیت یعنی ریزینٹمنٹ کی کیفیت ڈیولپ ہو جائے گی۔ آپ کو خسارے کا احساس ہوگا اس ریلیشن شپ میں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پھٹ پڑیں گے، اور بار بار آپ شکوے کا اظہار کریں گے، گلے کا اظہار کریں گے، اور دوسرا جب پرواہ نہیں کرے گا تو آپ کو ایک روگی ہونے کا احساس ہونے لگے، اور روگی رشتے میں چلے جانا جسے ہم کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں، یہ ایک ایسا تکلیف دہ رشتہ ہے جو کہ پیتھولوجیکل ہے ان نیچر۔ آپ اس میں کسی کو چھوڑ نہیں پاتے اور کسی کے ساتھ بھی گزارا نہیں کر پاتے۔ یہ ایک ایڈکٹیو ریلیشن شپ ہے، جیسے لوگ
نشے کی بیماری میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے نشے کو یا نشئی رویے کو برا بھی کہتے رہتے ہیں، پھر اس سے چمٹے بھی رہتے ہیں۔ تو انسانوں میں یہ جو قباختیں ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک آسان رستہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایگو کو ذرا سائڈ پہ کر دیں اور روحانی طرز عمل یا روحانی بیداری کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے خدا سے، جیسا بھی ہم اپنے خدا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم اس سے ایک شعوری رابطہ بناتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے پوچھیں کہ اس الجھن میں یا اس معاملے میں مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، تو ہمیں آنسر مل جائے گا، اور جب ہمیں وہ آنسر مل جائے تو ہم اسی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو یہ ایک سٹیپ ہے جس میں ہم نہ صرف خدا سے بلکہ تصور میں ان انسانوں سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں جو ہمیں فی الحقیقت میسر نہیں ہے مشورے کے لیے، لیکن ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں وہ فلاں زمانے میں جو یونیورسٹی کے ایک ٹیچر تھے، اگر میں اس معاملے میں ان سے مشورہ کرتا تو وہ کیا کہتے، تو ہمارا دماغ فوراً ہمیں اندازہ لگا کے بتا دیتا ہے کہ اگر آپ ان سے مشورہ کرتے تو وہ یہ کہتے۔ آپ نے ویسے بھی عام زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ہم ایسے لوگوں سے جا کے مشورہ کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا مشورہ دینا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری مرضی کا مشورہ دینا ہے، لیکن اگر ہم ایمانداری سے ایسے لوگوں سے جا کے ملیں جو ہمیں مؤثر زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو امن کے دیوتا نظر آتے ہیں، تو ہم اگر ان سے جا کے مشورہ کریں یا جائے بغیر تصور کر لیں کہ اگر ہم ان سے پوچھیں گے تو وہ کیا مشورہ دیں گے، اور پھر جو مشورہ سامنے آئے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ جو انا ہے ہماری، جو کہ دوریاں پیدا کرتی ہے اور بے پناہ دوریاں پیدا کرتی ہیں، جسے ہم رن اوے کہتے ہیں، یہ بظاہر ہم بہانے کچھ اور بناتے ہیں، کبھی ہم روزگار کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی ہم تعلیم کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی ہم بچوں کے اچھے مستقبل کی بات کرتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن کہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس جگہ کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری جو اصل چیز ہے جو کھو گئی ہے وہ وہیں کھوئی ہے۔ تو جو چیز جہاں کھو جاتی ہے اس کو وہیں تلاش کرتے ہیں، اس کو کہیں اور تلاش کرنے سے شاید اس طرح کامیابی نہیں ملتی۔